السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم نیو ناول اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی ملکہ، جس کی رائٹر ہیں خانزادی۔ نام ہے گزرنا، وہ گزر گیا۔ اللہ پاک نے زونی کے بعد ایک اور رحمت سے نوازا تھا، سعدیہ اور آصف کو، جس کا نام سعدیہ نے ہمنا رکھا۔ آصف دوسری بار بھی بیٹی ہونے پر پیار محبت کرنے کے بجائے اور غصہ کرنے لگ گیا سعدیہ پر، کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا اور ایسا ممکن نہیں ہوا۔ چند سال بعد آج گھر میں ہی سعدیہ نے کیک بنایا اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سجاوٹ بھی کی ہوئی تھی، کیونکہ آج زنیشا کی 18ویں سالگرہ تھی۔ تینوں ماں بیٹی بیٹھے انتظار میں تھے اپنی دادی اور بابا کے۔ رات کے 10 بجے کے قریب دروازے کی بیل بجی۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کون؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہم سٹی ہاسپٹل سے آئے ہیں اماں، فون آیا دعا خالہ کا، ہمنا کہتی کمرے میں چلی گئی۔ ہمنا کی آواز سن کر سعدیہ بیگم نے لاؤنج کی جانب قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم۔ دعا ناشتہ لگا رہی تھی جب اسے پیچھے سے آواز آئی۔ جیسے ہی پیچھے مڑی، سعدیہ اور باقی سب کو دیکھا۔ وعلیکم السلام کہتی ان سب کو لاؤنج میں لے آئی۔ خوش دلی سے سب کا استقبال کیا۔ المیر صاحب، شاہویر اور مرجان بھی آ گئے تھے۔ سب ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملے۔ ناشتے کی غرض سے سب ہال میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، منت نے سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب کو سلام کیا۔ نیوی بلو پرنٹ والی کرتی، سفید ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، سر پہ ہم رنگ ہی حجاب بلکہ چادر اوڑھے، مسکراہٹ چہرے پر سجائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے ملتی قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ منت بیٹا، ناشتہ کر کے کالج جانا؟ دعا نے کہا۔ نہیں امی، بھوک نہیں ہے۔ ایک نظر سفید قمیص شلوار، شانوں پر بلیک شال اوڑھے اس کو ٹکٹکی باندھتے واجد کو دیکھ کر کہتی باہر کی جانب چلی گئی۔ منت کے جاتے ہی سعدیہ بیگم نے بات شروع کی۔ دعا، ہم لوگ چاہتے ہیں اسی مہینے کی 15 تاریخ کو رخصتی کر دیں۔ ساتھ ہی ہم منت اور واجد کا نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دعا کی بات سن کے سعدیہ بیگم بہت خوش ہوئیں۔ سعدیہ بیگم سوچ میں بھی پڑ گئیں۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، ہلکی ہلکی۔ سامنے دو وجود پڑے تھے برآمدے کے بیچوں بیچ۔ آس پاس لوگ بیٹھے دکھی ہو رہے تھے، کچھ چیمگوئیاں بھی کرنے میں مصروف تھے۔ شکر ہے جان چھوٹی، یہ بیچاری بھی سکون کا سانس لے گی۔ سعدیہ ہنوز بنی بس دیکھ رہی تھی، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ یتیم تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن آج پھر یتیم ہو گئی تھی۔ اس کی بچیاں بھی یتیم ہو گئی تھیں۔ اس کی طرح وہ بھی باپ کے پیار سے ہمیشہ محروم رہی تھیں، پر آج شوہر کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ آصف اور بسیہ تائی گھر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آصف گاڑی کا بیلنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے گاڑی سامنے سے آتے ٹرک سے جا لگی اور دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ امی، باہر کوئی انکل آئے ہیں، ہمنا نے سعدیہ کو اطلاع دی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھابھی، میں کیا کروں، آپ تو جانتی ہیں آصف اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ گھر بھی اس کو آفس کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اب کمپنی والے یہ گھر اور جاب کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا۔ کب تک گھر خالی چاہیے آپ کو؟ سعدیہ کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ 10 دن سے یہ شخص یہی الفاظ دہراتا تھا۔ پچھلے 10 دنوں میں سعدیہ نے پہلی بار کچھ الفاظ منہ سے ادا کیے تھے۔ وہ بھابھی، دراصل آج شام تک امجد نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ امجد بھی شرمندہ تھا، پر کیا کرتا، کمپنی والے بھی دباؤ ڈال رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کر دیں گے، شام کو چابی مل جائے گی آپ کو، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اتنے صاف الفاظ میں کہنے پر امجد خاموشی سے اٹھ کے باہر کی طرف چلا گیا۔ امی، بھوک لگی ہے بہت سخت، ہمنا نے بولا۔
سعدیہ گھر تو خالی کر آئی تھی پر اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آصف جیسا بھی تھا پر اس کے سر پہ ایک چھت تھی، اس کے لیے جیسا بھی پر دنیا کی نظر میں اس کا سائبہ تھا۔ زونی اور ہمنا کو لے کر وہ نکل تو آئی تھی پر جائے کہاں یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسے ہی سڑک پر چلتے ہوئے سعدیہ کی نظر سامنے تیز رفتار سے آتی گاڑی سے ٹکر لگی، جس وجہ سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ زونی ساتھ ساتھ روتی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ یہ کیا ہوا بھائی صاحب؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی والا ٹکر مارتے ہی بھاگ گیا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ مدد نہیں کر سکتے تو تماشا بھی نہ بناؤ، دفعہ ہو یہاں سے۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں آواز پڑی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ امی میں بس دیکھ کر آتا ہوں۔ ویر دعا بیگم بس اس کو بلاتی رہ گئیں۔ اس کے قدم خود بخود آگے کی طرف چل دیے۔ 15 سالہ شاہویر بیچ سڑک پر بیٹھی اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو رونے میں مصروف تھی۔ آئیے میری گاڑی میں ان کو لے چلیے۔ سعدیہ کو ہاسپٹل دیر سے لانے کی وجہ سے کنڈیشن تھوڑی نازک تھی۔ دعا بیگم زونی کو دلاسے دے رہی تھیں۔ دعا بیگم کے پوچھنے پر زونی نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ کچھ دن بعد السلام علیکم۔ دعا کے پاس بیٹھی زنیشا نے سامنے آواز کے عقب میں دیکھا جہاں 2 شخص کھڑے تھے۔ میں نے بتایا تھا نا، یہ میرے شوہر اور یہ المیر اور میرے بڑے بھائی عمیر ہیں، دعا نے زونی کو حیران دیکھ کر بتایا۔ وعلیکم السلام، زونی جواب دیتی اوپر روم میں چلی گئی۔ دعا بیگم نے ان کو ساری بات بتا دی تھی، جس پر المیر اور عمیر نے ان کا ساتھ دیا۔ المیر صاحب کو بہت فخر محسوس ہوا اپنی شریک حیات پر۔ مخلص شریک حیات ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، ایسا قیمتی تحفہ جس کے مد مقابل میں پورے جہاں کے ہیرے جواہرات بھی ترازو میں اس کے ہم وزن رکھ دیے جائیں تو اپنا محرم سب جواہرات سے چمکدار لگتا ہے۔ پانی۔ سعدیہ بیگم کو ہوش میں آئے آج تیسرا دن تھا۔ تقریباً وہ سب سے مل چکی تھیں۔ انہوں نے دعا کا بہت شکریہ ادا کیا، ان کا اور ان کی بچیوں کا خیال رکھنے کا۔ دعا بیگم نے نہ صرف ان کو چھت دی بلکہ ان کو بڑی بہن کا رتبہ دیا۔ المیر صاحب نے بھی ان کو بہن کہا تھا۔ عمیر سعدیہ سے ابھی تک نہیں ملا تھا کیونکہ وہ غیر محرم تھی۔ سعدیہ اس کے لیے زونی اور ہمنا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ جی میں آ رہا ہوں۔ وہ فون پر بات کرتا باہر کی طرف جا رہا تھا جب اس کو لان میں سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ہوگا لان میں؟ گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، سعدیہ بیگم کو روتے دیکھا۔ المیر صاحب کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ یہ تو ان کے بچپن کا عشق تھا جن کی یادوں کے سہارے وہ ابھی تک زندہ تھے۔ دیا؟ سعدیہ نے جیسے ہی سامنے عمیر کو دیکھا جیسے دنگ رہ گئی ہوں۔ عمیر؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پکارا جیسے تصدیق چاہی ہو۔ دیا کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، آپ کی جگہ کسی اور کا ہاتھ تھاما۔ یقین مانو میں بہت روئی تھی آپ کے لیے، شاید اس لیے میرے ساتھ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا۔ میں آج بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میر کے سینے سے لگی دیا بآواز روتے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک شرط پہ معاف کروں گا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ارے سن تو لو پہلے۔ کیسی شرط؟ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا؟ نکاح پر آپ کی بیوی کیا سوچے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دعا کیا بولے گی؟ میں نے شادی نہیں کی ابھی تک۔ اور لوگوں کا کیا؟ جتنے لوگ اتنی زبانیں۔ اور آپ دیا کی فکر نہ کریں، دعا اور المیر تو بہت خوش ہوں گے۔ کیا؟ کیوں؟ تمہارے بعد کسی اور کی خواہش کہاں زندہ تھی؟ پر میرے بچے، سعدیہ نے بولا۔ مطلب زنیشا اور ہمنا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ جی۔ مطلب تم اتنے دنوں سے میرے گھر میں تھی اور مجھے آج پتہ چلا آپ کا گھر؟ ہاں، المیر میرا چچا زاد بھائی ہے۔ بتاؤ میری شرط قبول ہے؟ قبول ہے، سعدیہ نے ہنس کر کہا۔ آج سعدیہ عمیر کا نکاح ہو چکا تھا، ساتھ ساتھ ہمنا اور مرجان کا بھی نکاح کیا گیا
مرجان کی پسند پر۔ زونی اور شاہویر کا نکاح بھی ہونا تھا، پر نکاح سے پہلے ہی زونی انکار کر چکی تھی۔ سب کے نکاح سے کسی کو مسئلہ نہیں تھا، البتہ زونی کے انکار کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دن کے بعد عمیر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر جا بسے تھے۔ شاہ دیکھو میں کیا لائی ہوں تمہارے لیے، گلاب کے پھول، وہ بھی تازہ تازہ۔ جب سے نکاح کی بات ہوئی تھی تب سے وہ بہت چپ رہنے لگا تھا۔ آج بھی وہ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا جب زونی مسکراتی اس کے پاس آئی۔ آپ کو کیا اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو شاہ یہ، شاہ وہ۔ شاہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ جو اتنے دن سے خاموشی تھی آج وہ طوفان بن کے پھٹ پڑا تھا۔ ہاں کیا شاہ کی رٹ لگائی رہتی ہیں آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ ہاں میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟ ایک تو آپ مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، میں نے صرف آپ کو اپنی دوست مانا اور کچھ نہیں۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میں بڑا ہو کر اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ منع کر دیں نکاح سے آپ پلیز مام ڈیڈ۔ منع کر دیں نکاح سے آپ پلیز مام ڈیڈ، آپ کی بات مان جائیں گے پر میری نہیں مانتے۔ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں۔ ٹھیک ہے پر ایک بات تم بھی سن لو، دوستی کا ہاتھ تم نے بڑھایا تھا، تمہارے ساتھ رہنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ زونی روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ زونی جلدی کرو بیٹا، کن سوچوں میں گم ہو؟ جلدی تیار ہو جاؤ، شاپنگ پر بھی جانا ہے اور تم ابھی تک بیڈ سے نہیں اٹھی۔ امی میری شادی تھوڑی ہے، آپ لوگ جائیں شاپنگ پر، میں کیا کروں گی وہاں؟ کوئی بہانہ نہیں، بس 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ میں تب تک ہمنا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ چاروں ناچار ماں کے حکم پر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ شاپنگ سے واپس آتے آتے ان کو رات ہو گئی تھی۔ سب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور کل سے ہمنا اور منت کو مائیوں میں بٹھانا تھا۔ آج گھر میں معمول سے ہٹ کر گہما گہمی تھی، سب لوگ اپنی اپنی تیاری میں بزی تھے۔ کچھ دیر میں منت اور واجد کا نکاح تھا۔ مائیوں کی رسم شام کو ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں ایک ہی گھر میں ہو رہی تھیں۔ منت کو لاؤنج میں واجد کے ساتھ بٹھایا گیا۔ منت سفید میکسی زیب تن کیے ہوئی تھی، واجد بھی وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں منت واجد سکندر بن گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ نکاح کی رسم اچھے سے ہو گئی ہے، اب جلدی چلو، منت اور ہمنا کو پارلر بھی جانا ہے، سعدیہ عمیر کو کہتی باہر چلی گئی۔ سب ہوٹل پہنچ چکے تھے، بس دلہنوں کو پارلر سے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ ویر کی نظر ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ ویر تم گھر جا کر زونی کو لے آؤ۔ ڈرائیور پارلر چلا گیا اور ادھر کوئی ہے بھی نہیں جو زونی کو لے آئے گھر سے، سعدیہ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زونی کا سنتے ہی شاہویر نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے باہر کی طرف چل کر دوڑ لگا دی۔ اس کی اس جلدی پہ سعدیہ بیگم ہنسے بنا نہ رہ سکی۔ پاگل ہے، سعدیہ بیگم کہتی مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ ویر جب گھر پہنچا تو زونی سامنے ہی اس کو کھڑی نظر آئی۔ جلدی سے گاڑی سے اتر کر کار کا دروازہ کھولا، کہیں زونی پچھلی سیٹ پر ہی نہ بیٹھ جائے۔ زونی خاموشی سے آگے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ویر نے بھی بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں ہنوز خاموشی تھی۔ ویر نے خاموشی کو توڑا۔ نشو؟ زونی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ زونیشا کو چپ دیکھ کر ویر نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو بھی کہا تھا بس غصے میں کہا تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے میں سکون سے نہیں رہ پایا، مجھے نہیں پتا کب کیسے مجھے آپ سے عشق ہو گیا۔ میں جس کو دوستی اور پسند سمجھتا تھا وہ میرا عشق ہے۔ آپ کی ان شکوہ کنار نظروں نے مجھے آج تک سکون سے نہیں رہنے دیا۔ ہوٹل میں گاڑی پہنچتے ہی
ویر خاموش ہوا۔ زونی دروازہ کھولتی باہر نکلی، کچھ قدم چلی، پھر رکی۔ تمہاری خواہش تھی، میں نے پوری کر دی، اب تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ عشق تم نے کیا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا، بنا مڑے کہتے اندر چلی گئی۔ اس کی آخری بات شاہویر سنتا رونے لگ گیا۔ مرد جب بھی روتا اپنی من پسند عورت کے لیے روتا ہے۔ قرآن کے سائے میں منت اور ہمنا کو رخصت کیا گیا۔ منت اور ہمنا نے گہرے سرخ رنگ کے لہنگے پہن رکھے تھے، جس میں دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ رخصتی کے وقت ہمنا تو بہت روئی، پر مجال ہے جو منت کی آنکھ سے آنسو تک نکلا ہو۔ اس کا کہنا تھا، شادی ایک بار ہوتی ہے، رو کر میک اپ کیوں خراب کریں۔ منت کمرے میں بیٹھی واجد کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، واجد کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھے لال لہنگے میں ملبوس وہ بہت حسین نازک سی گڑیا لگی اس کو۔ السلام علیکم، وہ بیڈ پر بیٹھتا بولا۔ وعلیکم السلام، کانپتی آواز میں جواب دیا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر واجد کے ہونٹوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام کر اس میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی۔ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت، منت مسکرائی۔ اس کے ریڈ لپسٹک میں قید ہونٹوں کو دیکھ کر واجد شدت سے جھکا۔ اچانک آفت پر وہ بوکھلا گئی، نظریں شرم سے جھک گئیں۔ واجد ایک ہاتھ سے لائٹ آف کرتا اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ دور چاند بھی ان کی ملن پر خوش ہو رہا تھا۔ مرجان کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہمنا بلیک سلیو لیس گھٹنوں تک آتی نائٹی میں کھڑی تھی، جس کا گلا بہت ڈیپ تھا۔ مرجان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہمنا کے قریب آتا اس کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر بٹھایا۔ آج اس کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شکریہ، میرا گفٹ۔ ایک مخمل کی ڈبی اس کے سامنے کی، جیسے ہی اس نے کھولی خوبصورت سی پائل تھی۔ پہنا بھی دو، اب لائے ہو؟ مرجان اپنا دھڑکتا دل قابو کرتا کمرے کی لائٹ آف کیے شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ زونی کمرے میں بیٹھی کالج کا کوئی کام کر رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے دیکھا سعدیہ اور عمیر صاحب کھڑے تھے۔ آئیے نا مما بابا، بیٹھیے۔ جلدی اٹھتی بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بابا بولیں، ایسی کون سی بات ہے جس پر آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ عمیر صاحب نے بات شروع کی۔ دیکھو بیٹا، 3 دن بعد ولیمہ رکھا گیا، منت اور ہمنا کا۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ولیمے کے دن تمہارا اور شاہویر کا نکاح کر دیا جائے۔ بابا جیسے ہی زونی سے کچھ کہنے لگے، عمیر جلدی سے بولا، بس زونی، اتنا وقت بہت ہے، اب میں نے زبان دے دی ہے المیر کو۔ اگر تمہیں میری عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو میری بات کا مان رکھ لو۔ تم وقت لے لو، پر مجھے جواب ہاں چاہیے۔ اس رشتے میں کوئی برائی نہیں۔ کیا شاہ راضی ہے؟ زونی نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اسی نے ہی عمیر کو رشتے کا بولا ہے۔ زونی کچھ سوچتے بولی، ٹھیک ہے، پر نکاح 3 دن بعد نہیں بلکہ 1 ہفتے بعد ہوگا، جیسے تم چاہو۔ عمیر نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ویر کو زونی کی رضامندی کا پتہ چلا، پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، تمہاری ہی ہے، عمیر نے کہا۔ شاہویر ہوش میں آتا شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ اس دن کے بعد سے شاہ بہت خوش رہتا تھا، پر اس کو زونی کی خاموشی سے ماننے پر حیرانی بھی تھی، پر اپنا وہم سمجھتا اور شادی کے بعد منانے کا سوچتا چپ ہو گیا تھا۔ آج زنیشا اور شاہویر کا نکاح تھا۔ نکاح زونی کے گھر میں ہی سادگی سے رکھا گیا تھا، ولیمہ نہیں کیا گیا تھا۔ ہمنا کا کہنا تھا اس کا زونی اور منت کا ولیمہ ساتھ دھوم دھام سے کریں گے۔ شاہویر سفید قمیص شلوار ساتھ گولڈن واسکٹ میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کے چہرے کی چمک اس کو الگ ہی بنا رہی تھی۔ سامنے سے آتی گولڈن میکسی زیبتن کی ہوئی، بالوں کو کھلا چھوڑے مانگ ٹیکا لگایا ہوا زنیشا نک سک سی آج تیار ہوئی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔
نظریں پلٹنا ہی بھول گئیں۔ زنیشا کو اس کے ساتھ صوفے پر بٹھایا گیا۔ 7 سال بعد۔ دیکھو نشو، میں گلاب کے پھول لایا ہوں آج کے لیے۔ آپ کو پسند تھے نا گلاب کے تازہ پھول؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ میرے لیے لایا کرتی تھیں۔ وہیں سے لایا ہوں، آپ کے باغ سے۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ مسلسل اس سے بات کر رہا تھا جو منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ بولے نشو، آپ کا شاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ 7 سال پہلے۔ زنیشا عمیر، کیا آپ کو شاہویر المیر حق مہر 10 لاکھ روپے کے ساتھ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے جیسے ہی پوچھا، زونی کو کھانسی شروع ہو گئی۔ سب اس کو دیکھ رہے تھے، پر زونی کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر شاہویر تو مانو بت بن گیا ہو۔ زونی بے ہوش ہو گئی۔ ویر زونی کو باہوں میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی میں زونی کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا جلدی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ سب ہاسپٹل میں ICU کے باہر کھڑے دعا گو تھے۔ جب ڈاکٹر ان کی طرف آتا بولا، مریض کی حالت کافی خراب ہے، کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے۔ کیا کینسر؟ سب ڈاکٹر کی بات سن کر سکتے میں چلے گئے۔ پیشنٹ، آپ میں سے شاہ کون ہے؟ اس کو بلا رہی ہیں۔ نرس باہر آتی بولی۔ شاہ ہوش میں آتا مرے قدموں سے ڈاکٹر کے پیچھے چل دیا۔ اندر جاتے ہی اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف خاموشی چھائی تھی۔ سامنے انہیں مشینوں میں جکڑا وجود لیٹا نظر آیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے دودیا رنگت اب زرد تھی۔ نشو، اپنے نام کی پکار سن کر زونی نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے اس کی دشمن جاں تھی جو بکھرے سوجے ہوئے لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ کیا ہوا؟ اب رو کیوں رہے ہو؟ چاہتے تھے نا تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اب تمہاری خواہش پوری کر رہی ہوں تو جانے بھی نہیں دیتے، رو رہے ہو۔ پلیز نشو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ۔ اپنے ہاتھوں میں سر گرا کر رونے لگ گیا۔ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ نشو پلیز، میرے مرنے کے بعد تم شادی کر لینا اور اپنی بیٹی کا نام ماہا رکھنا۔ بچپن میں تمہارے ساتھ نام جب جڑا تھا میں نے سوچا تھا ہماری بیٹی کا نام ماہا رکھوں گی، پر یہ خواہش پوری نہیں کر سکی میں نے کہا تھا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ شاہویر، I love you۔ نشو، ڈاکٹر جلدی آئیں، میری نشو بول نہیں رہی۔ اب خاموش کمرے میں بس ٹن 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 کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈیڈ، آپ آ گئے؟ جی میری جان، میں آ گیا۔ کہاں تھی میری جان؟ چھپ کس سے رہی تھی؟ ماہا، تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ حیا ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے ماہا کی طرف آئی، جو کب سے دودھ سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھپ رہی تھی۔ آپ کے پیار کی وجہ سے اتنا بگڑ گئی ہے، مجال ہے جو مجھے سکون کا سانس لینے دیا ہو۔ 4 سال کی ہو گئی ہے، ابھی تک دودھ نہیں پیتی۔ بیگم صاحبہ کو بو آتی ہے۔ ماہی میری شہزادی، جلدی سے ختم کرو دودھ۔ ویر کی بات سنتے ہی ماہا ایک سانس میں دودھ کا گلاس ختم کر گئی۔ حیا کا تو مانو منہ ہی کھل گیا، جسے دیکھ کر ویر نے کہکا لگایا۔ زنیشا کی موت کے بعد شاہویر خود سے بیگانہ ہو گیا تھا، بس کمرے تک محدود ہو کے رہ گیا تھا۔ زندگی جینا تو جیسے بھول ہی گیا تھا وہ۔ میر صاحب نے سب کی رضامندی سے اس کی شادی حیا سے کر دی۔ حیا نرم مزاج، پڑھی لکھی، خوبصورت لڑکی تھی۔ حیا واجد کی بہن تھی جو لندن سے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آئی تھی۔ اب وہ شاہ کی بیوی اور ڈاکٹر بھی تھی۔ حیا کی 1 سال کی کوشش کے بعد شاہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا، آفس جانے لگا تھا۔ حیا سے وہ محبت تو نہیں کر پایا، پر اس کو عزت اور احترام کا مقام دیا تھا اس نے۔ اللہ نے اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، جس کا نام شاہ نے ماہا رکھا تھا۔ منت اور واجد کو اللہ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ ایک کا نام احد اور مبین تھا۔ احد شرارت میں سب سے آگے تھا، جبکہ مبین 6 سال کی عمر میں بھی کم گو اور سنجیدہ تھا۔ ہمنا اور مرجان کی بس ایک بیٹی تھی، جس کا نام ہمنا نے زنیشا رکھا تھا۔ گول مٹول نیلی آنکھوں والی،
زنیشہ بہت خوبصورت تھی، اپنی خالہ کی طرح۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی، کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہی سامنے دیوار پر ہنستی ہوئی تصویر لگی تھی۔ یہاں آنا اس کی عادت تھی۔ پچھلے 6 سالوں سے ایک بھی رات ایسی نہیں گزری جو یہاں نہ آیا ہو۔ کمرے میں بس اس کی سانسوں کا شور تھا۔ زنیشہ، ایک آنسو شاہ کی آنکھ سے گرا۔ زنیشہ کی تصویر سے کہا، میں نے محبت نہیں عشق کیا تھا۔ عشق محبت سے آگے ہوتا ہے۔ محبت تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، کسی کی صورت، کسی کی آواز اور کسی کی آنکھوں سے، جبکہ عشق صرف ایک شخص سے ہوتا ہے، اور عشق کے بعد نیکسٹ آپشن نہیں ہوتا۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں، عشق کے بعد آپ کی لائف میں کسی اور شخص کی گنجائش نہیں رہتی۔ عشق خوبصورت اور پاکیزہ تعلق ہوتا ہے۔ عشق کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ محبوب میسر ہو تا حیات کے لیے، اور وہ بھی نکاح کے ذریعے۔ عشق کر کے یا تو آپ مکمل ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے ادھورے رہ جاتے ہیں، کیونکہ عشق کرنے کے بعد محبوب کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شاید اس وجہ سے مجھے رونقیں نہیں بھاتیں، تنہائی ہی سکون دیتی ہے۔ کمرے میں اب ہنوز خاموشی تھی، چلتی سانسیں اب خاموش تھیں۔ دور کہیں شاہ اپنی نشو کا ہاتھ پکڑے مسکرا رہا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔